اور جو ہماری کیفیت بن چکی ہے، میرا تو مشورہ یہ ہے تسی سارے لمبے پہ جاؤ، میں تواڈے اوتے او صورت پڑھا جڑی ساڈے وزیراں نوں بھی نہیں آندی۔ اب تو قدم محبت سے سبحان اللہ۔ شاعت کا مجمع ہے، پتہ چلے نبی کے عاشق بیٹھے ہیں، ولادت کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول ہے، اس دن کملی والے دنیا میں تشریف لائے اور حضرت آمنہ میرے آقا کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں اللہ نے اتنا حسین بچہ دیا، میں نے اتنا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں آمنہ اللہ نے اتنا حسین کوئی دنیا میں بنایا ہوتا تو دیکھتی نا۔ تھوڑی دیر ہوئی حضرت حلیمہ آ گئی، حلیمہ آ کر کہتی ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تھوڑے سے لوگ دیکھے، تھوڑا سا زمانہ دیکھا، تھوڑے سے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، اتنا حسین بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر ہوئی عبد المطلب آ گئے، عبد المطلب آ کر کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ دیکھے، تھوڑا سا زمانہ دیکھا، تھوڑے سے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا نظر محفل نات ہو رہی ہے، کچھ جا کے تو بھی کہنا۔ جبریل آ کر کہتا ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، بابا جی آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، تم تینوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ دیکھے، تھوڑے سے زمانہ دیکھا، تھوڑے سے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، ارے میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمان پہ پروازیں کرتے ہوئے دیکھا، ارے میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، ارے میں نے تو اس کو بھی دیکھا لقد کان ایدیہن، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی تھی، اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا اے دنیا والوں تم دیکھتے ہی تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رہا قلم توڑ۔ میں اپنے حصے کا بول رہا ہوں، آپ تو اپنے حصے کا بول کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے کے اندر آمنہ کے لال کو بنایا تھا، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس کے اندر عبداللہ کے در یتیم کو بنایا تھا، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس کے اندر علم یزید کا یتیمن کا آبا کے القاب پیدا کرنے والے کو پیدا کیا تھا، اللہ نے وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر بتا دی لوگوں میں نے اس کو بنایا جو اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جو لب ہلائے ارادل سے ہنکنے لگے، جو مسکرائے پھول کلیاں میں ہنکنے لگے۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا پیارا بنایا، اتنا لاڈلا بنایا، اتنا سنجیدہ بنایا، اتنا سنجیدہ بنایا۔ مجھے اپنے ذوق میں بولنے دینا، وہ صبح ربیع کی سحر کا ہو جاتا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے ہم نے خدا پر سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت برتوں و رحمت کا چھالا، وہ آدم کا عیسیٰ صدیق کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امموں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، وہ سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عزت میں اول، عزمت میں اول، چاہت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید مربتی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر،
مصطفیٰ زندہ باد، کردار مصطفیٰ زندہ باد، ولادت مصطفیٰ زندہ باد، شان اولیاء اللہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ میں رات مطالعہ کر رہا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں ایک کمال کا جملہ لکھا، اور رات میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، پوری رات جھومتا رہا، ایک ہی جملے کو لکھا۔ شاہ جی نے فرمایا کہ حسن اللہ کی تخلیق ہے۔ حسن اللہ کی کیا ہے؟ یہ میرا کان بند تو نہیں ہے، حسن اللہ کی کیا ہے؟ تخلیق ہے۔ تخلیق ہے۔ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ 99 حصے اللہ نے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیے، باقی کتنے بچے؟ ایک حصہ۔ اللہ نے اس ایک حصے کے 2 حصے کیے، 2 حصے کیے۔ اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو حسن آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ سے پہلے گزر گیا، جو آپ کے بعد آئے گا، آدھا حصہ اللہ نے اٹھا کر اکیلے یوسف کو عطا کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا شاہ جی باقی 99 حصے کہاں ہیں؟ اب میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سنی اور میرے جملے کو چپ کر کے ہضم کر جائے، چپ رہو گے بڑا دکھ ہوگا۔ شاہ جی سے پوچھنے والے نے پوچھا شاہ جی باقی 99 حصے کہاں ہیں؟ شاہ جی لکھتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے اٹھا کر اکیلے آمنہ بلال کو عطا کر دیا۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کی کنجرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، آنکھوں کا تالا نبوت کا تالا، وہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کے سارے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نبوت کا تالا، نبوت کا تالا۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے وہ سارے نبی، میرے آقا نبیوں کے نبی، میرے آقا سے پہلے جتنے آئے وہ سارے پیغمبر، میرے آقا پیغمبروں کے پیغمبر، میرے آقا سے پہلے جتنے آئے وہ سارے رسول، میرے آقا رسولوں کے رسول، میرے آقا سے پہلے جتنے آئے آقا کی نبوت ذاتی، میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کے لیے صرف شفاعت، آقا کے لیے کبرا شفاعت، میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کے لیے صرف امت، آقا کے لیے خیر امت، میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، آقا سے پہلے جتنے آئے ان کے لیے صرف آقا کے لیے مسلح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسپیکر سے ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین حضرت مولانا ضیاء القاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی۔ شاہ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جن کی نشانیوں سے انسان پہچان لیتا ہے یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، میں وہ کیسے؟ کہنے لگے بریلویوں کی جو مسجد ہوتی ہے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، دیکھ کے بندہ پہچانتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔ یہ شیعوں کا ایمان بگاڑا ہے، دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہاں پر ایمان بگڑتا ہے، یہ ایمان بگاڑا ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے۔ حضرت دیوبندیوں کی مسجد کی کیا پہچان ہے؟ حضرت نے بہت زبردست جواب دیا، فرمایا دیوبندیوں کی مسجد کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے دیوبندیوں کی مسجد کا سپیکر خراب ہوگا، دیوبندیوں کی مسجد کا سپیکر خراب ہوگا۔ اللہ ہمارے سامعین کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ ہمارے سپیکر کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اب باقاعدہ طور پہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، استاذ القرہ، قاری محمد
قاری محمد ممتاز احمد صدیقی صاحب سے التماس کروں گا وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری محمد ممتاز احمد صدیقی صاحب۔